اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 104 سے لے کر 109 تک کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ گزشتہ کل درس کے اندر یہ بات تفصیل سے آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، بنو نذیر تھے، بنو قریظہ تھے اور بنو قینقاع تھے، اور ان کے علاوہ مشرکوں کے 2 خاندان آباد تھے، ایک قبیلہ اوس تھا اور ایک قبیلہ خزرج تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے قبیلہ اوس اور خزرج کی آپس میں بہت پرانی دشمنیاں تھیں۔ ان دشمنیوں کی بنیاد پر باوجود کہ ایک محلے میں رہتے تھے، آمنے سامنے گھر ہوتے تھے، لیکن آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، اور لڑائیاں اتنی خطرناک کہ وہ لمبی لمبی لڑائیاں لگ بھگ کوئی 200 سال تک ان دونوں خاندانوں کی آپس میں لڑائیاں رہیں۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یقیناً وہ لڑائیاں بھی ختم ہو گئیں، آپس میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، احترام کا رشتہ قائم ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے گھروں میں رشتے آنا جانا بھی شروع ہو گیا۔ تو یہودیوں کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، تو شماس ابن قیس نامی ایک یہودی نے جب یہ دیکھا، اس نے پھر چال چلی اور ایک دوسرے یہودی کو تیار کیا، اور چند اشعار جو قبیلہ اوس اور خزرج کے بڑوں کی آپس کی لڑائی کے حالات پر مشتمل تھے، اس کو بھجوایا کہ جاؤ ان کے سامنے پڑھو۔ چنانچہ وہ اپنے منصوبے پہ کامیاب ہوا، اور یہاں پر جو انصار بیٹھے ہوئے تھے قبیلہ اوس اور خزرج کے رہنے والے، تو انہوں نے جب یہ سنا کہ ہمارے بڑوں پر اس انداز سے زیادتیاں ہوئی ہیں تو ان کے دل خراب ہو گئے، آپس میں اسی مجلس کے اندر ایک دوسرے پر مکوں کی لاتوں کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ رومال کو بینٹ کر اس کا رسہ بنا کر ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا، اور ایک وقت مقرر ہوا کہ فلاں دن ہم اپنے بڑوں کا بدلہ لیں گے۔ ان حالات کے اندر کچھ اور مسلمان بھی وہاں پر موجود تھے جو نہ تو قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے اور نہ ہی قبیلہ خزرج سے، بلکہ ان دونوں خاندانوں کے علاوہ کے تھے۔ وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، لیکن یہ منظر دیکھنے کے بعد انہوں نے بیچ میں پڑھ کر مصالحت کی کوئی کوشش نہ کی، صلح صفائی کروانے کا معاملہ تھا، انہوں نے کوئی بھی عملی اقدام نہ کیا۔ آگے والی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو متنبع کیا کہ جو وہاں پر قبیلہ اوس یا خزرج، ما قبل والی آیات اوس اور خزرج کے متعلقہ تھیں، اور اس سے جو پہلے والی آیات تھیں وہ یہود مدینہ کے متعلقہ تھیں۔ اب یہ والی جو آگے والی آیات ہیں یہ متعلقہ ہیں ان لوگوں کے جو اس مجمع میں مجلس میں موجود تھے، لیکن اتنا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن ان کی زبان پر ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کے لیے کوئی الفاظ نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، کہ وہ بھلی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکنے کی کوشش کرے۔ اب اس مجمع کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ غلط ہو رہا تھا، اور یہ وہاں پر موجود
ہر بندے کو علم بھی تھا۔ چلو اوس کے لوگ اور خزرج کے لوگ اپنے باپ دادا کی مظلومیت کے قصے سن کر اگر وہ جذبات میں آ گئے تو جو دوسرے لوگ وہاں پر موجود تھے ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہودیوں کو بھی منع کر دے اور یہاں پر موجود اوس اور خزرج کے درمیان ہونے والی جنگ و جدال کے درمیان ایک دعوت کا پیغام پہنچا دیتے کہ اللہ کے بندو، یہ قومیت کے نعرے، یہ عصبیت کے نعرے، اس کو تو شریعت مطہرہ نے ختم کیا ہے، اس موقع پر ان باتوں کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یہ امر بالمعروف کا معاملہ اور نہی عن المنکر کا معاملہ یہ اتنا زیادہ لازم ہے، اتنا زیادہ لازم ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلی باتوں کا حکم دینا اور برائی کی باتوں سے روکنا تم کرتے رہو گے۔ اگر تم چھوڑ دو گے، یعنی بھلی باتوں کے حکم دینے کو اور بری باتوں سے منع کرنے کو چھوڑ دو گے تو عنقریب کیا ہوگا؟ عنقریب وہ وقت آئے گا تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ پیغام دیا گیا کہ جب کوئی برائی انسان دیکھے اور گناہ کو ہوتا ہوا دیکھے، اس موقع پر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے اس برائی کے متعلق الفاظ کے اظہار کے ذریعے سے یا اپنے وجود کے ذریعے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن کریم کے اس حکم پر عمل ہو جائے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا۔ اب یہ جو دعوت دینے کا کام ہے، دعوت دینے کا کام یہ پوری امت کے ذمے اللہ تعالیٰ نے لگایا، لیکن اس مبارک آیت کے اندر پوری امت میں سے ایک گروہ کے متعلق فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ ساری کی ساری امت پر لازم ہے کہ وہ یہ کام کرے، بلکہ یہ کہا گیا کہ چند افراد ایسے ہونے چاہیے جو یہ کام کرتے رہیں، چند افراد ایسے ہونے چاہیے جو یہ کام کرتے رہیں کہ جہاں کہیں پر برائی کے لیے سد باب کی ضرورت ہو تو وہاں پر پہنچ جائیں، جہاں پر کہیں اچھائی کے پرچار کی ضرورت ہو تو وہاں پر پہنچ جائیں۔ اب موجودہ زمانے کے اندر جو تبلیغی جماعت ہے الحمدللہ وہ یہ کام کر رہی ہے، وہ یہ کام کر رہی ہے۔ تو تبلیغی جماعت کے اندر جو افراد موجود ہیں ان کا جو بنیادی نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے؟ وہ جماعت بنانے کے لیے نہیں جاتے یا وہ افراد بنانے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیا جائے اور بری باتوں سے منع کیا جائے۔ اب ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض عین اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ اس مبارک آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، ضرور بالضرور ہونی چاہیے تم میں سے کوئی ایک جماعت جو لوگوں کو خیر کے کام کی طرف دعوت دے۔ جب یہ تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ نے حکم لگا دیا تو اب ایک گروہ ایسا ہو جو چند افراد پر مشتمل ہو، اگر اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر وہ اٹھا لیتا ہے تو پوری کی پوری امت کی جانب سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے فرض عین اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ اس مبارک آیت کے اندر جو حکم دیا ہے اس کی وجہ سے یہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا فرض تو ہو گیا، لیکن فرض میں سے کون سا ہوا؟ فرض عین نہیں ہوا بلکہ فرض کفایہ ہو گیا۔ فرض عین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز فرض عین ہے، اب مجھے نماز پڑھنی ہے تو خود پڑھنی ہے۔ میں اگر اپنے والد کی طرف سے یا اپنی اولاد کی طرف سے نماز پڑھوں گا وہ نماز قابل قبول نہیں، ہر بندے پر خود ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن نماز جنازہ کا معاملہ کیا ہے؟ نماز جنازہ بھی فرض ہے لیکن وہ فرض کفایہ، مطلب اگر علاقے کے 2-4 بندے بھی پڑھ لیتے ہیں تو فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو سارے کے سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے۔ اسی طریقے سے دوسروں کو دعوت دینے کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی ایک طبقہ، ایک جماعت ایسی ہو جو سارے مسلمانوں کی جانب سے اس فریضے کو ادا کرے۔ اگر وہ جماعت یعنی رائے ونڈ بھی بند ہو جاتا ہے
تمام کے تمام مراکز بھی بند ہو جاتے ہیں، اور میں اور آپ بھی اگر باہر نہیں نکلتے تو دعوت اللہ والا فریضہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے ساری کی ساری امت گناہ گار ہو جائے گی۔ تو ہمیں تو اپنی نمازوں کے بعد اپنے اہم مواقع پر ہمیں تو ان حضرات کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ آج میں اور آپ اگر اس گناہ سے بچے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کی محنت کی بدولت ہے کہ جو وہاں پر موجود ہیں، بستر اٹھا کر اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے وقف کیا، بھائی پوری زندگیاں اللہ کے راستے میں دے دی۔ کہتے ہیں کہ کراچی کے اندر صدر میں جب مکی مسجد بنی تھی، کراچی کے اندر صدر کے اندر جب مکی مسجد بنی تھی، جو تبلیغی حضرات کا مرکز ہے، 1979 کو کیا بولتے 1979 کے اندر، تو کراچی کے اندر آواز لگائی اس مسجد کے لیے مقیم کی ضرورت ہے، کوئی بندہ جو 24 گھنٹے اس مسجد کو آباد کر سکے۔ تو ایک بندہ تھا، وہ ہمارے پرانے علاقے کے اندر رہتے تھے، سخی جان بابا ان کا نام تھا، مسعود برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس بندے نے باوجود ہے کہ سرکاری نوکری تھی، سوئی سٹرن گیس کمپنی کے اندر ہوتے تھے، انہوں نے وہ نوکری چھوڑی اور وہاں پر جا کر اقامت پذیر ہو گئے۔ بات آئی گئی ہوگی، اب تو آباد ہو گئی۔ 2012 یا 13 کے اندر بابا جی کا انتقال ہوا پٹیل اسپتال کے اندر۔ پٹیل اسپتال کے اندر انتقال ہوا، ان کے پوتے کے بیان کے مطابق کمرے میں تھا اور دادا جی تھے، ٹھیک ہے۔ تو ظہر کی نماز کا وقت جیسے ہی ہوا تو مجھے دادا نے کہا آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، پھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو وہ لڑکا بتاتا ہے کہ جب میں دوسری رکعت میں تھا، اچانک میری آنکھ اوپر کو ہوئی تو میں نے دادا کو دیکھا کہ دادا کا منہ کھلا ہوا، جیسے کوئی چیز کھانے کی کوشش کر رہے ہوں، جیسے کوئی چیز کھانے کی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے، مومن بندہ ہوتا ہے، تو موت کے فرشتے جنت سے رومال لاتے ہیں، رومال لا کر اس کے سینے پر بچھاتے ہیں، اس کے اوپر سیب کا دانہ رکھتے ہیں، تو وہ مردہ سیب کھانے کے لیے اور اس کی خوشبو کو سونگھنے کے لیے لپکتا ہے۔ اتنی دیر میں فرشتے اپنا کام پورا کر لیتے ہیں۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں بڑا حیران ہوا، جلدی میں نے نماز ختم کی، اور نماز ختم کر کے جب دادا کے پاس پہنچا، یہ زبان تالو کے ساتھ تھی اور شہادت کی انگلی یوں اٹھی ہوئی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ آخر ان کی قربانیاں تھیں نا، ایک قربانی انہوں نے دی۔ اگر وہ اس موقع پر قربانی نہ کرتے تو کیا آج مکی مسجد کا کوئی نام ہوتا؟ بولیے، قربانی دی نا انہوں نے، کوئی اور بھی قربانی دے سکتا تھا۔ تو یہ دین قربانی سے آیا، یہ لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے باقی مسلمانوں کی ذمہ داری بھی یا ان کے ذمے سے جو گناہ ہے اس کو ساقط کر دیا۔ لیکن اگلی بات اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ دین کی دعوت دینے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ دین کی دعوت، خیر کی بات کو پہنچانے کے لیے لازم نہیں ہے کہ آدمی چلا لگائے، لازمی نہیں ہے کہ بوریا بستر اٹھا کر رائیونڈ کے اندر جائے، لازمی نہیں ہے۔ اس مخصوص شکل و صورت کے اندر جو بندہ کام کرے گا تو وہ کام کرے گا۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب استاد العلماء ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے غالباً کوئی 22 جلدوں پر، ہاں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ حضرت کے مجمع میں ایک بابا جی بیٹھتے تھے، بابا جی نے مجمع دیکھا، ماشاءاللہ مدرسہ دیکھا، ماشاءاللہ طلبہ کی تعداد ہے اور بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا لوگوں کو۔ نصرت العلوم کے اندر گجرانوالہ میں حضرت کا مدرسہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ بابا جی نے کہا حضرت ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے جی، طلبہ بھی ہیں، مجمع بھی ہے، لیکن کاش کہ یہاں پر کوئی دین کا کام ہوتا، کاش یہاں پر کوئی دین کا کام۔ یہ مولانا نے خود یہ واقعہ لکھا ہے، مولانا نے خود یہ واقعہ لکھا کہ بابا جی مجھ سے کہنے لگے حضرت کاش کہ یہاں پر کوئی دین کا کام ہوتا۔ تو مولانا فرماتے ہیں میں نے بابا جی سے کہا یہ سب کیا ہے؟ فرمایا ہے لیکن یہ دین کی شکل ہے، یہ دین کا کام نہیں ہے۔ دین کا کام تب ہوگا جب آپ بوریا بستر اٹھا کر چلا لگائیں گے یا 4 مہینے لگائیں گے۔ تو دین کے کام کو کسی ایک کام کے اندر خاص کر لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ مصلی پر کھڑے ہو کر دین کی دعوت کو دیتے ہیں، کوئی درس کے اندر دیتا ہے، کوئی مدارس کی شکل میں دیتا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ کی شکل میں دیتا ہے، لیکن بہرحال یہ کام کرنے چاہیے۔ اپنے آپ کو انسان اللہ میاں کے سامنے پیش کرے۔ یہاں پر ایک بندہ ہے، اس بندے نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا میں پہلے کسی ادارے کے اندر کام کرتا تھا، وہاں سے نکلنے کے بعد میرے سامنے 2 راستے تھے،
میرے سامنے دو راستے تھے، ایک راستہ تھا کہ میدان جہاد میں چلا جاتا اور ایک راستہ تھا دعوت و تبلیغ میں جاتا، دونوں راستے خیر کے ہیں۔ اس موقع پر مجھے ٹینشن ہوئی تو مجھے کسی نے کہا آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے، خدایا میں اپنی ذات کے اعتبار سے دونوں راستوں میں سے جس راستے پر چلنے کے قابل ہوں وہ راستہ میرے لیے آسان کر دے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے دعوت و تبلیغ کے لیے قبول کر لیا۔ تو بھائی یہ بھی کام اللہ کے دین کا ہے، وہ کام بھی اللہ کے دین کا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کے اندر فٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ تبلیغیوں پر باتیں کرتے ہیں، لوگ مولویوں پر باتیں کرتے ہیں، یہ جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں تبلیغی میں جنت میں چلے جائیں گے، مولوی بھی جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ دین کا کام کسی نہ کسی شکل میں کر رہے ہیں اور باتیں کرنے والے پیچھے رہ جائیں گے، باتیں کرنے والے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو یہ فرمایا گیا ایک گروہ، ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور خیر کی دعوت دے، ٹھیک ہے؟ اب خیر کی دعوت کیا دینی ہے بھیا؟ بھلی بات کا حکم دینا، بھلی بات کا کیا کرنا؟ حکم دینا۔ ہم میں سے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی بھلی کی بات تو پتہ ہوگی، ایسا تو نہیں ہے بھائی اتنا تو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، اتنا تو پتہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اتنا تو پتہ ہے گالی دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا یہ بری بات ہے۔ کوئی کر رہا ہو تو اس موقع پر اس کے منہ پر ہاتھ تو رکھ سکتے ہیں، اس مجلس کو چھوڑ تو سکتے ہیں، اس بندے کے ساتھ مصنوعی ناراضگی کا اظہار تو کر سکتے ہیں۔ یہ کام تو ہر بندہ کر سکتا ہے نا؟ یا اس کام کے لیے بھی باقاعدہ مرکز کو لکھیں گے جماعت بھجوائیں، ہمارے لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے؟ یا مولانا کو فون کرے مولانا آ جائیں آپ کا مقتدی بہت زیادہ غلط بیانی کرتا ہے۔ اس کام کے لیے تو ہر بندے کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بہت ضروری ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کون بھلائی کا حکم دے اور کون برائی سے روکے؟ کون بھلائی کا حکم دے اور کون برائی سے روکے؟ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ مشہور روایت ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی کو دیکھے اس کو چاہیے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل کے اندر برا جانے۔ گویا کہ 3 درجے ایمان کے بیان ہوئے، ان میں سے پہلا درجہ ہاتھ کی طاقت، دوسرا درجہ زبان کی طاقت اور تیسرا درجہ جو آخری درجہ ہے وہ دل سے اس چیز کو برا جانا جائے۔ جب یہ 3 درجات ہیں اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ہمارے بڑوں پر، انہوں نے فرمایا اگر عموم کا معاملہ ہے، پورے ملک کا معاملہ ہے، پورے علاقے کا معاملہ ہے، اس میں سے جو پہلا درجہ ہے کون سا والا؟ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روکنے والا، تو یہ حکم متوجہ ہوگا ان لوگوں کی طرف جو حاکم وقت ہیں، کیونکہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ان کے پاس ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کر اسلام کو گالی دے تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ یہ نہیں کہ تم پکڑ کر اس کی گردن مروڑو، بلکہ اس کو پولیس کے حوالے کرو، اس کو حکام بالا کے حوالے کرو۔ تو ہمارے بڑوں نے فرمایا یہ جو ہاتھ سے روکنے والا معاملہ ہے یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ، لیکن یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہوگا حاکم وقت کو۔ ابھی لیاری کے اندر بلدیاتی انتخابات ہونے کو انشاءاللہ 15 جنوری کو بہت سارے نمائندگان کھڑے ہیں، یہ لیاری کے اپنا چودھری بن جائیں گے، چیئرمین بن جائیں گے، تو کیا ہم ان کو علاقے کا بڑا مانیں گے؟ قطعاً نہیں مانیں گے، اس لیے کہ یہ تو پیسے دے دے کر لوگوں کو گھر گھر کی دعوت دے دے کر لمبی لمبیاں چھوڑیاں مار مار کر کسی جگہ پر الیکشن مہم کے اندر کوئی نمائندہ چلا گیا، نمائندے نے جا کر لوگوں کو بڑی بڑی باتیں کہی نا، تو بندہ ہماری طرح کوئی سادہ تھا کھڑا، اس نے کہا بات سنو، اگر تم جیت گئے تو تم کیا کرو گے؟ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گا وہ۔ اس نے کہا یہ بتاؤ ہمارے علاقے میں بارش برسوا دو گے؟ اس نے کہا یہ کام تو نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے کہا پھر میں تمہیں ووٹ نہیں دے سکتا۔ تو یہ خلاصہ ہے، لب لباب ہے کہ جو بڑے ہوں گے واقعتاً بڑے ہوں، یا لیاری کے اندر تو کوئی بڑا نہیں ہے کیونکہ ان کی ڈوریں تو پیچھے کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، وہ جیسے گھمائیں گے، اس لیے کہ نہ تو کوئی نظریاتی بندہ ہے نہ ہی کوئی قابل اعتماد بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا 15 جنوری کی رات جو آئے گی سیٹرڈے نائٹ جس کو آپ حضرات بولتے ہیں، اس رات میں 2 رکعت پڑھیے گئے، اللہ یہ سارے کے سارے میرے سامنے ہیں، امانت بھی ادا کرنی ہے، اللہ جی مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں ان میں سے کس کو دوں، کون میرے لیے یا میرے علاقے کے حق میں بہتر ہوگا؟
ہاں، تاکہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دل میں ڈالیں تو کل کو ووٹ دینے کے بعد ہمیں پشیمانی نہ ہو۔ تو یہ ایمان کا بڑا درجہ ہے، ایمان کا بڑا درجہ ہے۔ اگر ہمارے دروازے پر کوئی آئے تو آتے کے ساتھ ہی آپ ان سے یہ لازماً پوچھیے گا، حضرت والا ٹھیک ہے آپ گٹر کے ڈھکن پورے کریں گے، آپ پانی کے مسائل حل کریں گے، آپ گیس کی پریشانی کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے، یہ بتلائیے میں دیندار آدمی ہوں، میں اپنا ووٹ دوں گا اس بندے کو دوں گا جو میری دینداری کی بنیاد پر آگے منتخب ہو کر جائے اور دینیات کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا۔ یہاں پر ماشاءاللہ ہیئر ڈریسر لکھا ہوا ہے، اللہ کا نام، نائی کی دکان پر اندر داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میں اپنے چیئرمین کو، کونسلر کو اس کے سامنے مطالبہ تو رکھوں نا، بھائی میں آپ کو ووٹ دوں گا، ایک مہربانی کرنا بھائی، یہ اللہ کے نام کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کو یہاں سے ہٹوا دیا جائے۔ اتنا تو ہو، میں اپنے چیئرمین کو، کونسلر کو کہوں گا بھیا میں آپ کو ووٹ دوں گا، میری بیوی بھی دے گی، میرے بچے بھی دیں گے، خدا منتخب ہونے کے بعد آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے، علاقے کے لوگوں کو بتلانا ہے اذان کے وقت میں دکان بند ہو جائے۔ کوئی دین کا کام ہم پیش تو کریں نا بھیا، ہم پیش تو کریں کچھ نہ کچھ اپنے مطالبات۔ نہیں جی ہمارے گھر کا ڈھکن آپ لگائیں گے تو میں آپ کو ووٹ دوں گا، 2500 روپے 2500 کے ڈھکن کی خاطر ایک چول قسم کے بندے کو 5 سال تک سر پہ مسلط کرنا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ آ رہی سمجھ میں؟ تو علاقے کے جو حکمران ہوں گے پھر ان کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، جب شراب خانے کے کھلنے کی بات آتی ہے الحمدللہ تمام اسٹیک ہولڈر جتنے بھی ہوتے ہیں سارے وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن کے ہو جانے کے بعد جو بندہ جیتے گا ہم سب کو جانے کی ضرورت نہیں، ہم اس کو کہیں گے سر ہم نے آپ کو اپنا نمائندہ بنایا، جائیے شراب خانے کے بارے میں کنفرم کیجئے کہ کون سا مسلمان ہے کہ جس کے بیہو پر اس کو لائسنس دیا گیا، کون سا ہے پتہ تو کرے۔ اگر وہ کہتے ہیں نہیں یار بڑے لوگ ہیں تو بھائی وہ بڑوں تک اگر آپ نے نہیں جا سکتے تو ہمارا ووٹ آپ نے کیوں ضائع کیا؟ آپ نے ہمارا ووٹ کیوں ضائع کیا؟ فیصل بھائی ماشاءاللہ آپ بھی کونسلر بنیں گے انشاءاللہ۔ تو جو بھی سیاست کے اندر آ رہے ہیں ہمیں اعتراض نہیں، خدمت کا جذبہ، اللہ اگر اپنا حکومت کا تاج سر پر اس کے سجائے گا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو برائی ہو رہی ہوگی اس برائی کے سد باب کے لیے، اس برائی کے، کراچی کے اندر پی ٹی آئی کے ایک MNA ہے عالمگیر، جانتے ہوں گے شاید آپ حضرات، اس نے شہر کراچی کے اندر اپنی جو پہچان بنائی وہ کیا تھی کہ جہاں پر کچرا دیکھتا تھا اٹھا کر اس کے خلاف ویڈیو بناتا تھا کہ نہیں بناتا تھا؟ بولیے، ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنے طور پر اس نے کوشش کی نا، تو ہمارا بھی کوئی بندہ ایسا کھڑا ہو جائے کہ جو علاقے کی فلاح اور بہبود کے لیے 35 سے لے کر 36 اور 36 سے لے کر 51 تک ایک راؤنڈ تو مار لے۔ ہمارے گاؤں بالا کوٹ کے اندر ایک بندہ MPA بن کے، سچا واقعہ ہے، اور وہاں پر حکومتی PP کی مزمل شاہ پاجی اس کا نام تھا۔ اب آپ کو پتہ MPA اور MNA کو تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ووٹ کہاں سے آئے، ان کو تو نہیں پتہ ہوتا، نہ وہ ووٹروں کو جانتے ہیں نہ سپورٹروں کو جانتے ہیں۔ علاقے میں ایک مرد کا انتقال ہو گیا اور ایک عورت کا انتقال ہو گیا، ایک مرد کا انتقال ہوا اور ایک عورت کا انتقال ہوا۔ اب یہ چلا گیا جنازے کے اندر جانا ہے، تو جیسے ہی لیڈر لوگ جب جاتے ہیں جنازے کے اندر تو ساتھ میں لوگ ہوتے ہیں بتلانے والے کہ کہاں پر کیا بولنا ہے، تو وہ مخصوص جملے کون سے؟ بڑا دکھ ہوا جی، بڑا دکھ ہوا، مرحوم بہت اچھے آدمی تھے، یہ تھا اور وہ تھا، ہمارے بڑے درینہ تعلقات تھے، ہماری جماعت کے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ جملے سکھلا دیے گئے۔ اور عورت کے متعلق بڑی نیک خاتون تھی جی، ماشاءاللہ ہم سنتے رہتے تھے، ان کے گھر سے تلاوت کی، بچوں کی قرآن کریم پڑھانے کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ اب یہ بیانیہ بنا کر گیا، اللہ کے راستے میں گھر بھول گیا، ٹھیک ہے، بتلایا یہ گیا تھا کہ پہلے مرد کا گھر آئے گا اور پھر عورت کا گھر آئے گا، پہلے چلا گیا عورت کے گھر پر، اس کے شوہر نے استقبال بھی کیا، بٹھایا۔ اب یہ MPA صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے خود بھی ان سے بڑے درینہ تعلقات تھے، کیا تھے؟ ہم نے کئی راتیں ایک ساتھ گزاری ہیں، ٹھیک ہے، کھانے بھی ہم ساتھ کھاتے تھے۔ اب ہو گیا نا، یہ باتیں کہاں بولنی تھی؟ یہ مرد کے گھر پر بولنی تھی، وہ باتیں کہاں پر بولی جا رہی ہیں؟ عورت کے گھر پر۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ پھر وہ بعد میں جو کچھ ہوا وہ تو وہاں والوں سے پوچھیں کہ وہاں پر کیا درگت بنائی تھی۔ اسی طریقے سے اعظم خان سواتی، ٹھیک ہے، اعظم خان سواتی کو ہمارے علاقے میں گجر ایک فیملی ہے، گجر، ایک تو یہ گجر ہے دودھ والے، ایک ہمارے یہاں بھی گجر قوم ہے،
ان گجر قوم کا جو بڑا ہے وہ سردار یوسف ہے، نسلم بعد نسلن، اس کو ووٹ دیتے آئے ہیں۔ آدم سواتی چلا گیا ان کے علاقے کے اندر، اب اس بیچارے کو تو آتی نہیں تھی وہ والی زبان، ہندکو والی، اپنا گوجری والی زبان، اس کو جو تقریر لکھ کر دی اس نے وہی پڑھ کر سنا دی، اس میں گجروں کو گالیاں دی گئی تھیں۔ اس میں کیا کیا گیا تھا؟ گجروں کو گالیاں دی گئی تھی، تو نتیجتاً کہانی خراب ہو گئی۔ تو جن کو ہم نے ووٹ دینا ہے بھیا، ان کو ووٹ دیتے ہوئے ہم نے کہنا ہے کیا کہ سر آپ 5 سال ہمیں نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، آپ ہمیں 5 سال نظر آئیں گے، آپ ہمارے معاملات کو دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ تو یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کیا کہ اگر برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو برائی کو ختم کرے۔ نمبر 2، دوسرا درجہ، اگر برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں زبان کو استعمال کرنا، یہ علماء کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ علماء ممبر اور محراب کا استعمال کر کے برائی کی شناعت کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو درجہ ہے وہ دل سے برا جاننا، یہ عام عوام الناس کا معاملہ ہے کہ وہ دل سے برا جانے گا، یہ عمومی بات ہو رہی ہے۔ البتہ اس کے برعکس ہمارے گھر کا اپنا معاملہ ہے، تو ہر بندہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ اگر بیٹا داڑھی کٹواتا ہے، اگر بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بیٹا حرام خوری کرتا ہے، بیٹے کی شکل یہود و نصارہ کے مشابہ ہے، تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ باپ کی کیا ہے؟ وہاں پر اندر آ کر مولانا نذر الرحمان صاحب یا حاجی عبدالوہاب صاحب نہیں بولیں گے کہ یار تیرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، تیرے بیٹے کی روزی حرام نہیں، ہر گھر کے بندے کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جتنے شادی شدہ یا گھر کے بڑے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے۔ اب 2 منٹ کے لیے مراقبہ کر لیں، اپنے دل سے پوچھیں ہماری اولاد نماز پڑھتی ہے؟ بولیے، کیا ہمارے گھر پر ہماری بیوی پردہ کرتی ہے؟ بولیے، نہیں کرتی نا، تو ہم سے پوچھا جائے گا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر آتا ہے ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد جہنم میں جائیں گے، ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد، اس کا باپ بھی جائے گا، وہ کل کو کہے گی خدا مجھے تو بتایا نہیں اس نے، اس کا بیٹا بھی جائے گا، اس کا بھائی بھی جائے گا اور اس کا شوہر بھی جائے گا۔ ایک عورت 4 بندوں کو گھڑوانے کا جہنم میں سبب بن رہی ہے، اور شوہر کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے جو ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، گالیاں دیتی ہے، بڑے بڑے موبائل ہے، ذرا ان کو جا کر جھانکو تو صحیح اندر وہ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری، اللہ ہم سے پوچھے گا۔ میں نے آپ کو گزشتہ کل غالباً بتلایا تھا کہ پیغمبر کے فرمان کے مطابق تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، جب نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں گے ان کی نیکیوں کے اندر تمہیں ثواب ملے گا، اور اگر تمہارا کھانا برے لوگ کھاتے ہیں ان کی برائیوں میں بھی تمہارا حصہ ہوگا۔ اگر ہماری اولاد نیک نہیں ہے تو ہمیں گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بولیے بولیے۔ اب پورا مجمع اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے کیا ہم اپنی اولاد کو نماز کا بولتے ہیں؟ بولیے۔ اگر نماز کا بولتے ہیں اور وہ نہیں پڑھتی تو سوال یہ ہے ہم نے عملی اقدامات کیا کیے؟ ہم نے عملی اقدامات کیا کیے؟ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں نے داڑھی کٹوائی تھی، حضرت نے عملی اقدامات کیے، گھر سے نکال دیا، بات ختم ہو گئی۔ زندہ معجزہ ہے بھائی، نکالا گھر سے۔ کیا ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کی اولاد دینیات پر نہیں آتی اور اس نے ناراض ہو کر اس کی روزی کھانا یا اس کے ساتھ سونا یا اس کے ساتھ بات چیت کرنا بند کر دی ہو؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم اپنے دل کو خوش کر رہے ہیں، ان باتوں سے اللہ میاں متاثر نہیں ہوتے۔ اللہ میاں پوچھیں گے تو یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ میں اپنی وجہ سے بھی مار کھاؤں، اپنے بچوں کی وجہ سے بھی مار کھاؤں؟ بولو، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ بولیے۔ قبر کے اندر جو سانپ ہے وہ ایک مرتبہ بندے کو اپنے گناہ کی وجہ سے اگر ڈھنگ مارے گا وہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا۔ اگر میں اپنی وجہ سے بھی ڈھنگ کھاؤں اور اپنے بچوں کی وجہ سے بھی ڈھنگ کھاؤں تو یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اسی بنیاد پر ہمارے بڑوں نے فرمایا، بلکہ ہمارے بڑوں نے نہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ سعدی نے فرمایا کہ ایسی اولاد اس سے بہتر ہے عورتیں سانپ اور بچھو جننا شروع کر دیں، اس اولاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہری سمجھ میں ہم دعوت دیتے نہیں دیتے؟ ابھی ہمارے کتنا بڑا مجمع الحمدللہ یہاں پر موجود ہے، سوال یہ ہے ہم میں سے کسی نے کسی کو آنے کی دعوت دی؟ اگر دی ہے الحمدللہ، جس نے دعوت دی قرآن کے حکم پر وہ پورا اترا اس کو فائدہ ہوگا، اور جس نے دعوت نہیں دی تو وہ قرآن کے حکم پر پورا نہیں اترا، چند دنوں کے بعد وہ خود بھی آنا چھوڑ دے گا۔ دعوت کا فائدہ ہے، اگلا آئے یا نہ آئے،
آپ کو خدا کی ذات عمل پر لے آئے گی. ٹھیک ہے جی. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ فرماتے ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں. یہ کون ہے بھیا؟ یہ کامیاب لوگ ہیں. اور فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ ہو. ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ ہو. اور ایسی کامیابی کے لیے دن میں 5 مرتبہ اعلان ہوتا ہے حی علی الفلاح. کیا کہتے ہیں؟ حی علی الفلاح. وہ فلاح جس کے لیے بلایا جا رہا ہے اس فلاح کو اللہ نے چھپایا ہے دوسروں کے متعلق خیر خواہی کے جذبے کے اندر. ہم دوسروں کو دعوت دیں. ٹھیک ہے. آج پہلا کام کیا کرنا ہے؟ گھر پر جا کر ادھم مچا دیں. بیگم نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، کھانا نہ کھائیں، بات ختم ہو جائے گی. کھانا نہ کھائیں، بات ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. صبح صبح شوہر اٹھا دیکھا، نماز پڑھی دیکھا بیگم سو رہی ہے. واقعہ ہے. آفس چلا گیا، اپنا مسجد گیا، نماز پڑھی، واپس آ کر دیکھا بیگم سو رہی ہے. اس نے بیگم کو کچھ نہیں کہا، ناشتہ بھی نہیں کیا اور جلدی سے آفس نکل گیا. بیگم کی آنکھ کھلی 8-9 بجے تو دیکھا شوہر بھی نہیں، بھوکا چلا گیا. فون پہ فون، فون پہ فون، فون پہ فون. اس نے شام تک کوئی بھی فون نہ اٹھایا. عورت کی تو جان نکل گئی نا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو بھاگم بھاگ اس کے آفس پہنچی اور جا کر دیکھا کہ صاحب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. اس نے روتے ہوئے کہا کہ آپ نے اتنا پریشان کیا. اس نے بڑی میٹھی بات کہی. اس نے کہا بیگم تجھے مجھ سے محبت ہے، اس بنیاد پر میرے فون نہ اٹھانے پر تو غمگین ہوئی، پریشان ہوئی؟ کہا بالکل. کہا کہ اللہ میاں کو بھی تجھ سے محبت ہے. جیسے تو مجھے فون کر رہی تھی میں نہیں اٹھا رہا تھا تو تجھے غصہ آیا، تو تڑپ گئی، ایسے ہی آذان بھی اللہ میاں کی طرف سے فون آتا ہے، اگر تو جواب نہیں دے گی اللہ کی ذات بھی ناراض ہو جائے گی. آ رہی سمجھ میں؟ زندگی میں ایک مرتبہ تو کوئی ہمیشہ عمل کر لیں. بیٹا میں آپ سے بات نہیں کروں گا اگر آپ داڑھی مڈوانا نہیں چھوڑو گے. ایک مرتبہ تو کر لیں بیٹا میں آپ کے ہاتھ کی روٹی یا آپ کی لائی ہوئی کمائی میں سے نہیں کھاؤں گا. اگر خدا کی قسم ہمیں ہمارے بچوں نے نکال دیا نا، یہی وقت ہوگا ہماری نجات کا. 76 پلین کے اندر تبلیغی جماعت چڑھائی پر چڑھ رہی تھی، بارش کی وجہ سے زمین سلپ ہو رہی تھی. ایک بڑے میاں کا پاؤں سلپ ہوا اور منہ اس کا لگا نیچے کیچڑ کے اندر، تو داڑھی پوری کیچڑ کیچڑ اور منہ پورا کیچڑ کیچڑ. اس موقع پر لوگ آ گئے اٹھانے کے لیے. اس نے کہا نہیں، صبر کرو، میں اپنا منہ خدا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تیری خاطر میں نے یہ کر لیا، اب تو مجھے معاف کر دے. کوئی کام تو کرے نا بھیا، بولیے کوئی کام تو کرے نا، تاکہ اللہ میاں کو کل دکھا سکے خدایا میں نے یہ کیا تھا، اس سے آگے کوئی بس نہیں. اگر ہم اولاد کو گھر سے نہیں نکال سکتے خود نکل جائیں، اللہ میاں کو دکھائے نا. ٹھیک ہے. اتنی بڑی زمین اللہ نے بنائی، اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا. ٹھیک ہے. اب تو ہوٹل بھی رات کو لیاری میں کھلے ہوتے ہیں. آپ فخری انداز سے باہر نکلیں، اے اللہ تیرا شکر ہے تیرے حکم کو پورا کرنے کی خاطر مجھے گھر سے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے. بولو پانی گھر کے اندر اگر کھانے کے اندر کمی ہوتی بیوی کو مارتے ہو کہ نہیں، ڈانٹتے ہو کہ نہیں، ناراض ہوتے ہو کہ نہیں؟ کبھی اس موقع پر بھی ناراض ہو جائے. امر بالمعروف، بیگم تم پردہ نہیں کرتی ہو، اب کے بعد اگر تم نے پردہ نہ کیا میرے تمہارے راستے جدا. دھمکی تو دے دیں، دھمکی تو دے دیں. یہ نہ کہیں کہ لوگوں کے دل صاف نہیں. بھائی اللہ میاں نے کہہ دیا تو اللہ نے دل کی بات ہی نہیں کی، اللہ نے آنکھوں کی بات کی ہے. اللہ نے کیا کی ہے؟ آنکھوں کی بات کی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کی لعنت ہو دیکھنے والے پر اور دکھانے والے پر. کیا مطلب ہوا جی؟ اگر یہ ساری عورتیں اپنے گھروں پر رہیں گی ٹھیک ہے تو مرد بھی بچ جائیں گے اور یہ عورتیں بھی بچ جائیں گی. اگر یہ نکلیں گی باہر تو دیکھنے والا بھی لانتی اور دکھانے والی بھی لانتی ہے. اب یہ میرا بچہ چھوٹا، یہ ابھی تک بالغ نہیں ہوا، یہ بالغ نہیں ہوا، یہ بالغ ہو چکا ہے. یہ جب بالغ ہو چکا ہے تو اس کے لیے کسی بھی عورت کو دیکھنا یہ حرام ہے. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، بچہ کہ میرے ہاتھوں میں پلا ہے بڑا ہے. اب میری والدہ کی جو سہیلیاں ہیں وہ جب آتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ مجھے بچہ بچہ کہتی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں تو بڑا ہوا ہے لیکن پردہ تو ہے نا سر، پردہ تو ہے.
یہ ہمارے ہاتھ کا بچہ ہے، ہاتھ کا بچہ کہتے کہتے اتنا بڑا گناہ کہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ایک مرتبہ نامیرم کے، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا ایک بد نظری، ایک غلط نگاہ پڑ جائے، اللہ تعالیٰ 200 سال کی وہ عبادات جو تہجد کے موقع پر کی گئی ہوں اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ 200 سال۔ اب بتلائیے، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان ہے، کتابوں میں ملے گا، بد نظری کے 14 نقصانات، ان 14 میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ بد نظری کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ اب میں اپنی بیوی کو باہر نکال کر کیوں لوگوں کے ایمان کا جنازہ نکالتا ہوں؟ میں کیا سوچ رہا ہوں یہ بچہ ہے؟ نہیں بھائی، بچہ نہیں ہے، بچہ نہیں ہے۔ جب بچہ نہیں ہے تو اس سے پردہ ہے۔ یہ میرا پیر صاحب، نا بابا کوئی پیر نہیں۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیگم حضرت ہندہ پیغمبر کے سامنے آئیں، چچی ہیں رشتے میں اور عمر دراز ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو کھڑا کیا کونے پر، سینٹر میں پردہ، سینٹر میں پردہ۔ وجہ کیا ہے؟ بتلانا یہ ہے کہ اتنا خطرناک معاملہ ہے، حالانکہ پیغمبر امت کے حق میں سگے باپ سے بھی بڑھ کر باپ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں والی مائیں تو 2 نمبر ہو سکتی ہیں لیکن وہ مائیں 2 نمبر نہیں ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ واضح ہوگی بات جی؟ اس وقت ہمارے علاقے میں یہی 2 برائیاں، ایک ہماری نوجوان نسل نمازوں پر نہیں آ رہی، اور دوسرے نمبر پر ہماری مستورات پردہ نہیں کرتی۔ جمعرات والے دن جائیں، یہ سامنے ٹینکی کے سامنے سے گزرنا محال ہو جاتا ہے، چلو عورتیں جاتی ہیں تو جائیں، شرعی پردے کے ساتھ تو جائیں۔ اگلا سوال یہ ہے ہمارے مرد وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ نوجوان طبقہ، اس علاقے کا نامی گرامی اشرافیہ جو آپ کو مسجدوں میں بھی نظر آئے گا، جو نامی گرامی لوگ ہیں وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، دوسروں کی ماؤں بہنوں کو تاڑ رہے ہیں، تو وہ ماں بہن بھی لعنت کی زد میں اور وہ تاڑنے والا بھی لعنت کی زد میں۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بولیے۔ آج ہم شوق میں جی ہمارا بچہ، حالانکہ میرے بچے کے کپڑے دیکھیں، کھڑے ہو جائیں، اب آپ کھڑے ہو، خدا کی قسم میں ان کپڑوں پہ راضی نہیں ہوں، اس اسٹائل پر میں راضی نہیں ہوں، اور اس پر میری لڑائیاں بھی گھر پر ہو چکی ہیں، لیکن یہ غیر شرعی بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ میں یہ چاہتا ہوں اس کا لباس ایسا ہو، لیکن ماحول سے وہ متاثر ہوا۔ اگلا سوال، کیا ہم اپنے بچوں کے کپڑوں پر نظر رکھتے ہیں؟ آج ہم کہتے ہیں بچی ہے اس کو اسکرٹ پہنا دیں جی، بچی یہ کیا ہو گیا، بال اگر تھوڑا سا بیبی کٹ برگر کٹ ہو گیا، کل وہی بچی جب جینس کی پینٹ پہن کر جائے گی تو کیا ہوگا؟ ماحول تو گھر سے بنتا ہے بھائی، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ لہذا فرمایا گیا کہ تم جو ذمہ دار ہو گھر کے، اب گھر کی ذمہ داری کے لیے 4 فارم بھرنے پڑتے ہیں جس کو نکاح نامہ کہتے ہیں، بیگم آ گئی، بچے آ گئے، اب ذمہ داری ہماری پوری ہونی چاہیے نا۔ جیسے ووٹ کے لیے یہاں پر کیا کچھ کرنا پڑے گا، اس کے لیے تو کچھ نہیں کرنا، تو بھیا ضرورت اس عمر کی، خدا رہا یہ دونوں کام کر لیں، اپنی بیٹیوں پر اپنی بیگمات پر توجہ دیں، کیا کریں؟ توجہ دیں، پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ بولیے، اللہ کی رحمت برسے گی، اللہ کی رحمت برسے گی، ٹھیک ہے؟ گھر کے اندر تصویر ہو تو رحمت کا فرشتہ آتا ہے، بولو۔ حالانکہ تصویر کوئی حرام تو نہیں ہے نا، شکل تو حلال کی ہے، اور اگر میری بہن، میری بیٹی یا میری ماں اگر بے پردہ باہر نکلتی، اللہ کی لعنت لے کر وہ گھر کے اندر آ رہی ہے، اس کا لعنت کا اثر پیچھے رہتا ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو کر آئی ہے وہ روٹی پکائے گی، اس روٹی کے نتیجے میں نماز پڑھوں گا، بولو۔ وہ میرے کپڑے پریس کرے گی، ٹھیک ہے، ان کپڑوں کے نتیجے میں میری نماز میں جان آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اگر وہ میری بیوی ہے اور وہ اگر لعنت لے کر آئی، اگر اس کے نتیجے میں میری اولاد ہوتی ہے، کیا وہ نیکوکار ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ گہرائی میں جائیے، اللہ نے ویسے نہیں کہہ دیا، پیغمبر نے ویسے نہیں کہہ دیا، ٹھیک ہے؟ یہ فرمایا گیا ایک طبقہ ہو، ایک امت ہو عمومی طور پر، اور ایک کو خصوصی طور پر، 4 دیواری کے اندر بھی ہمارے جو ماتحت ہیں ان کے متعلق سوچ بچار ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔
کل بدھ اپنا کل جمعرات درس نہیں ہوگا، باقی انشاءاللہ جمعے کو ان کی تفصیلات اور آیات کا ترجمہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔